بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم لا تعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کروڑوں رحمتوں کا نزول آپ کی آل اور اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقالات حکمت میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واطراطہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم وتوب علیہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ مقالات حکمت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ اس میں سے چند اقتباس ہم آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتے ہیں۔ ناظرین آئیے آج بھی یہ اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ معمور من اللہ کا لفظ تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام انبیاء اللہ کی طرف سے بندوں کی ہدایت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اور انبیاء کا معمور ہونا وحی سے ثابت ہے۔ واضح طور پر یہ ثابت ہے جب بھی لفظ اولیاء عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں استعمال ہوتا تو اس سے اللہ کے وہ نیک مومن بندے مراد ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کا علم عطا کیا ہو اور ان کے نفوس کا تزکیہ فرما دیا ہو۔ انہیں توفیقی اعتبار سے ہدایت کے مقام پر فائز اور مقرر کیا جاتا ہے۔ یوں تو جمی امت مسلمہ ہدایت و تبلیغ پر معمور ہے، مگر اللہ کے جن بندوں کو اللہ کی طرف سے جتنی زیادہ توفیق ملتی ہے ان پہ بندوں کی اصلاح اور ہدایت کی ذمہ داری اتنی ہی زیادہ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بذریعہ وحی امام مقرر نہیں کیا گیا، نہ کسی بادشاہ یا خلیفہ نے انہیں امام مقرر کیا، مگر پھر بھی وہ امت کے فقہی امام قرار پائے۔ اسی طرح امام مالک، امام شافعی اور امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ اپنے علم، زاہد اور تقوی کے اعتبار سے امام الامت تسلیم کر لیے گئے۔ اسی طرح اولیاء اور مقبولین انبیاء کے جانشین اور پیروکار ہونے کی حیثیت سے اور توفیقی اعتبار سے ہدایت پر معمور اور منصور رہے۔ انبیاء کے معمور من اللہ نہ ماننے سے کفر لازم ہوتا ہے، اور یہ ہر مومن کے ایمان کا جزو لانفک ہے کہ جملہ انبیاء معمور من اللہ ہے، لیکن اگر کوئی اولیاء اکرام کو معمور من اللہ تسلیم نہ بھی کرے تو اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہی وہ دار اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اگرچہ اولیاء کرام کا معمور من اللہ تسلیم کر لینا اور ان سے محبت رکھنا باعث خیر و برکت ہے، پھر بھی تسلیم نہ کرنے والوں کو کسی طرح نقصان نہیں پہنچاتا۔ ناظرین آج کل آپ نے دیکھا کہ ہر شخص یہ دعویٰ کرتا پھرتا ہے، ہر شخص یہ فتویٰ لگاتا ہے کہ وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا، وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ سبھی دار اسلام سے خارج ہو گئے تو پھر جنت کس کے لیے ہوگی؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اصولاً یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن اور حدیث سے کوئی بات اس کے خلاف ہو، اس کے مد مقابل کوئی ایسی بات لے کے آ جائے جو دین اور دینی تقاضوں سے، حدیث سے، قرآن سے اختلافی ہو تو پھر بات کی جا سکتی ہے، لیکن ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانا کسی طور پر بھی جائز نہیں۔ مخلوق سے معمور من اللہ وہ خلق ہوتی ہے جو خالق کی مرضی کے تحت نقل و حرکت پر گامزن رہتی ہے، کسی بھی معاملہ میں اپنی کوئی مرضی نہیں رکھتی۔ ہر مخلوق اشرف نہیں، ہر مخلوق اشرف نہیں، یعنی ہر مخلوق اعلیٰ نہیں۔ اشرف مخلوق تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بنائی ہے نا، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہہ دیا، اس کے علاوہ کوئی نہیں، جو اللہ کے حکم کے تابع نقل و حرکت پر گامزن ہے۔ اشرف ناظم کائنات نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے کام بعد انبیاء اپنی درگاہ کے فقیروں کے سپرد کیا ہے۔ ان کے دم قدم سے ہر جا روشنی ہوتی ہے، دلوں کی دنیا آباد ہوئی اور روح نفس و قلب اور جسد میں نکھار پیدا ہوا۔ انہی کی وجہ سے خیالات فاسدہ کی بیڑیاں کٹیں اور انسان لامکان کی بلندیوں تک پہنچا۔ ماشاءاللہ۔ اس دور کی فقیرانہ زندگی ربانیت نہیں،
اسلام ماشاء اللہ۔ خوش آمدید ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں مقالات حکمت میں اقتباس کی۔ صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اقتباس، یہ تصنیف، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے یہ ربانیت کا درس نہیں دیتا، یہ کہتا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں رہ کر، معاشرے کے اندر رہ کر دین کو پھیلایا جائے۔ پہلے زمانے میں انبیاء علیہ السلام سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، ان میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ جنگلوں میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے اور دنیا معافیہ سے کٹ جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب آپ کو کہیں جنگلوں میں جا کر رکنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اسی دنیا کے اندر رہ کر اللہ کو منانا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ہر انسان کی زندگی مختلف ہوتی ہے، ہر ایک کی پسند ناپسند اس کی الگ ہوتی ہے، اور اکابرین کی زندگی میں شمار نہیں کیا جاتا۔ البتہ حیران کن ضرور ہوتی ہے، ان سے ہی پوچھ کہ کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی جو اس راستے میں چلے ہیں نا، آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ زندگی کیا ہوتی ہے، زندگی کیا ہوتی ہے، ان کو اس کا ادراک ہے، عام انسان اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی کہ اکابرین کی جو زندگی ہے، ان کی اپنی اپنی پسند، اپنی اپنی ناپسند ہوتی ہے، اور ان کی جو زندگی ہے ماشاءاللہ حیران کن ضرور ہوتی ہے، اور انہی سے پوچھا جائے کہ زندگی کیا ہوتی ہے۔ سارنگی کی تمام تاریں بیک وقت اپنے ہی اندر بجا دیں، نہ من رہا نہ دھن، ایک ایک کر کے اڑا دیں، سرے بازار لٹا دیں۔ فنا ہو کر بھی بقا حاصل ہوتی ہے، اور یہ فنا کا منظر ہے۔ فنا کا نمونہ پیش کر، فنا کے بعد بقا لازم و ملزوم ہے۔ اندر ہی فنا تھی، اندر ہی بقا، اسی قسم کے فنا کا متحمل نہیں، ان کا کام تھا، انہی کو نصیب ہوا، البتہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ یہ بھی ایک عمدہ قسم کی فنا ہے اور کافی ہے۔ فنا و بقا کی مشق تا دم آخر جاری رہتی ہے۔ یہ فنا ہے، یہ بقا، فنا کے قریب تر جا، بقا کو سینے سے لگا، آنکھیں کھول کر دیکھ، یہ فنا ہے، یہ بقا، بقا ازل و ابد کی داستان، فنا سیئات، بقا محسوسات، منزل البرکات، رافع مدرجات۔ جوں جوں تام ہوتی جائے گی، اسرار کھلتے جائیں گے، اور یہ سب ذکر الہی ہی کے انوردات و برکات ہیں۔ یعنی کہ جوں جوں تام ہوتی جائے گی، اسرار کھلتے جائیں گے، اور یہ سب ذکر الہی کے انوردات و برکات ہیں۔ بتانا میرا کام تھا، کرنا تیرا۔ اس مقام پہ مرنے والا مرا نہیں کرتے، نہ ہی کوئی موت انہیں مار سکتی ہے، ابدی حیات کے امین ہوتے ہیں۔ ہر کوئی مرنے والا ہے، یہ مرا، یہ مرا، یہ مرا، ذکر الہی کو فنا نہیں، دم ہی دم میں منتقل۔ اہل ذکر اللہ کی راہ میں مرے اگرچہ اپنے بستر پر مرے، انہیں ایک خصوصی زندگی عطا ہے جو عام مردوں کو حاصل نہیں۔ بس ہمیں انہی عام مردوں میں کوئی کیوں کر شمار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن اسے تم جانتے نہیں، تمہیں اس کی خبر نہیں۔ پھر فرمایا اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے تم انہیں مردہ خیال نہ کرو، بلکہ وہ اپنے پروردگار کے نزدیک زندہ ہیں، ان پر روزی پہنچائی جاتی ہے۔ صوفی صاحب نے بہت خوبصورت یہاں پر ایک بات لکھی، ایک نکتے کی بات ہے کہ مردوں کی قبروں پہ بے شک گنبد بنانا منع ہے، اور نہ ہی آج تک کسی مردے کی قبر پر گنبد بنا۔
मुकर्रबीन हक हकीकतन ज़िंदा हैं, अगरचे सूरतन ज़िंदा नहीं। जिसकी कब्र ज़िंदा है बेशक ज़िंदा है। अल्लाह। इसी तरह उनके एहरास यानी उनके उर्स बायस बरकत, बायस रहमत और बायस तक़वियत दीन व ईमान हैं। कभी मुर्दों को भी किसी ने याद किया है? अगर वो ज़िंदा ना होते तो उनकी याद ज़िंदा ना रहती। सदियां गुजरने के बावजूद किसी भी दिल से उनकी याद फरामोश ना होती। हर दिल उनकी याद में मसरूर और उनकी मोहब्बत में मखमूर है। फिर क्यों कर हम उन्हें आम मुर्दों में शुमार कर सकते हैं? जिसने उन्हें मुर्दा कहा मुतासिब है और कोई मुतासिब हकीकत को पा नहीं सकता। तहस्सुब हसद की एक शदीद किस्म है और हसद नेकियों को ऐसे जला देती है जैसे कि आग लकड़ी को। तहस्सुब और हसद एक ही खसलत के दो मदारिज हैं। नाज़रीन, इसमें उन्होंने फरमाया कि जो मुर्दा है वो मुर्दा है। मुर्दों को भला कौन याद करता है? जिसकी कब्र जिंदा है वो जिंदा है। सुभान अल्लाह। आप देखें ख्वाजा गरीब नवाज की कब्र जिंदा है। आप ये देखें दाता अली हजवेरी की कब्र जिंदा है। आप ये देखें बाबा फरीदुद्दीन की कब्र जिंदा है। जो लोग अल्लाह को याद करते हैं चाहे वो अपने बिस्तर पर मर जाए फिर भी वो जिंदा है। अगर वो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाए तो वो कहीं पर भी बैठ के कहीं पर भी अपनी ज़िंदगी गुजारें, बाज़ारों में कहीं पर भी घूमते रहें तो वो लोग मुर्दा हैं। ज़िंदगी में भी मुर्दा हैं, चलते फिरते मुर्दा हैं। लेकिन जो लोग अल्लाह की याद में लग जाते हैं, अल्लाह को मना लेते हैं, तो यकीन जानिए कि वो कब्र में भी ज़िंदा होते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।